I'm on a whole nother level. Girl, he only fucked you over 'cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show me ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. And you say he been killing the vibe. محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع رمضان المبارک سے پہلے اس کی تیاری کس طرح کی جائے، تو آج کی اس ویڈیو میں کمپلیٹلی آپ کو بتاؤں گا۔ میری اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، اور میرے نیو آنے والے یوزر میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے، تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی مل سکے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ محترم ناظرین، اللہ پاک نے مومن مسلمانوں کو عبادات کرنے کے لیے ایک خاص مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اس ماہ میں خیر و برکت کے دریا جاری فرما دیے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ رمضان المبارک میں شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنا شر نہ پھیلائیں۔ مومن اپنے معبود حق کی پابندی بجا لانے کا خصوصی اہتمام کرے۔ رمضان المبارک میں خداوند قدوس کی بے پایا رحمتیں دن رات نازل ہوتی ہیں، کوئی ساتھ ان رحمتوں سے خالی نہیں ہوتی۔ بندہ مومن ان ساعتوں میں عبادت کر کے اپنے دل کو منور کرتا ہے۔ جس طرح سے ساون کا مہینہ ہریالی کے لیے ہوتا ہے، اس طرح ماہ سیام مومن مسلمانوں کی روحانی ترقی کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں ہر نفلی عمل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض عمل کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے باب بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، اور تیسرا عشرہ دوزخ سے آزادی کا ہے۔ اس ماہ شب قدر کی ایک رات مومنوں کو دی گئی ہے، جو بے حساب برکتوں والی اور 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے بے شمار انعامات میں سے اپنے بندوں کے لیے بہترین انعام رمضان ہے۔ مومن رمضان المبارک میں اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ نظام دنیا میں ہر چیز وقت کے مطابق ہو رہی ہے۔ آسمان و زمین اپنے مقررہ وقت پر چلتے ہیں، اندھیرا اجالا، ایام، مہینے، سال، ہر چیز کا وقت مقرر کر دیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے تخلیق کے انسان سے قبل ہی انسان کی موت و حیات، طرز معاشرت و معیشت، قوم، قبیلہ، مسرت، غمی، شادی اور اولاد سب لکھ دیا ہے۔ مسلمانوں کو اپنے وقت کو کارآمد بنانے، آخرت کی خوب تیاری کے لیے اللہ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام رسالت کی تبلیغ کی اور امت تک دین کی امانت پہنچا دی۔ امت کی خیر خواہی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلام الہی برحق ہے، بہترین دین اسلام ہے، اور میری سیرت مسلمانوں کے لیے نجات کا واحد راستہ ہے۔ رمضان المبارک میں اہل ایمان کے رزق کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ چونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے قرآن کی برکت سے زندگیوں میں ایمان و یقین کی روشنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہر جگہ امن و امان، بھائی چارے کی فضا بن جاتی ہے، تنگ دل نرم پڑ جاتے ہیں، سینے کھل جاتے ہیں، اور مسلمانوں میں آپس میں خلفشاریں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے ماہ رمضان میں ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ اے خیر کی طلب کرنے والوں، بلائی کے کام کی طرف آ جاؤ، اور اے برائی چاہنے والوں، برائیوں سے رک جاؤ۔ ایک مرتبہ رمضان المبارک سے قبل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطبہ دیا اور رمضان المبارک کی فضیلت و اہمیت بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عبادت کے لیے ہماتن تیار رہیں اور اپنے معمولات میں تمام عبادتوں کو داخل کر دیں، جس مقصد کے لیے رمضان کی مبارک گھڑیاں ملی ہیں۔ ان میں سے عبادت کے سوا کچھ نہ کیا جائے، کیونکہ یہ مہینہ عبادتوں کا موسم اور نیکیوں کے سیزن کا ہے۔ مومن مسلمان کو چاہیے کہ وہ رمضان میں عبادت کے لیے خود کو فارغ کر لیں
اور طاعت میں سرگرداں ہو جائیں۔ مسلمانوں کو رمضان المبارک میں اعمال کی فکر کرنا لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خطبات رمضان المبارک کے احترام اور تعظیم میں بیان فرمائے۔ رمضان کا احترام یہ نہیں کہ صرف ظاہری گناہوں کو ترک کر دیا جائے اور باطنی گناہوں کی دلدل میں پھنسے رہیں۔ اصل روح رمضان تو باطن کی پاکی ہے۔ اس ماہ مبارک کا احترام کرنا گویا اللہ پاک کا احترام کرنا ہے، کیونکہ یہ مہینہ اللہ کا مہمان ہے جسے اللہ نے ہماری طرف بھیجا ہے۔ اس کا احترام کرنا اللہ پاک کے نزدیک سب سے عظیم نیکی ہے۔ ہم رمضان کی قدر کر کے اللہ پاک کے محترم بندے بن سکتے ہیں۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ اس ماہ میں ثواب بڑا دیا جاتا ہے، لیکن یہ بات نہیں جانتے کہ اگر نافرمانی کر دی جائے تو اس کی سزا میں بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے اعمال کی فکر میں لگے رہنا چاہیے اور رمضان المبارک میں بے احترامی والے کاموں سے احتراز کرنا چاہیے۔ بہتر یہی ہے کہ رمضان المبارک سے قبل ہی اپنے معمولات زندگی کو ترتیب دے دیا جائے۔ مشغولیات اور مصروفیات میں سے عبادات کے لیے وقت نکالیے۔ کوئی بھی نظام العمل کے بغیر نہیں چلتا، تو پھر عبادات کے لیے نظم و ضبط کے بغیر وقت کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ اس لیے لایانی کاموں سے اجتناب کرتے ہوئے سلیقہ سہولت کے ساتھ وقت کی پابندی کرتے ہوئے رمضان گزاریں۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔